شریف بھائی نے مجھے جوائن کی. جی بھائی السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کہاں سے ہیں؟ جی بالکل حیدرآباد انڈیا. انڈیا کس جگہ سے؟ حیدرآباد سے بول رہا ہوں. اچھا حیدرآباد سے. فرسٹ ٹائم آئے ہمارے لائف سیشن میں یا پہلے بھی جوائن کیا آپ نے؟ نہیں فی الحال میں آ چکا ہوں. علی بھائی سے بات نہیں ہوئی. جو اچھا سوال کچھ تھا سوال میرا. کرنا چاہتے ہیں؟ جی بتائیں کیا سوال ہے. جی یہ جو ہمارے امام مسلم، امام بخاری، امام نسائی کی جو احادیث کے مصنفین جو ہے، تو یہ لوگ کون سے امام کو فالو کرتے تھے؟ یہ چاروں امام سے یہ لوگ فالو بھی کرتے تھے یا نہیں؟ امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ جو ہے سو امام میں اعظم ابو حنیفہ کے فالوور تھے یا امام شافعی کے، ایسا یہ لوگ فالو کرتے تھے یا نہیں؟ میں جس کو حدیث پیش کرتا ہوں وہ آگے سے مجھے کہتے ہیں تم جن کی حدیث پیش کر رہے ہیں انہوں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے تھے، ان کے مسلک پہ چلنے والے تھے، ایسا وہ میری بات کو اعتراض کرتے. نیکسٹ کوسچن نمبر 27 زکریا بھائی کے حیدرآباد انڈیا سے پوچھ رہے ہیں حدیث کے جو مصنفین ہیں جس طرح امام بخاری وغیرہ، وہ کس امام کو فالو کرتے تھے؟ وہ اس امام کو فالو کرتے تھے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، حنفیوں نے اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے امام بخاری کے اوپر، امام مسلم کے اوپر یہ جھوٹ باندھا کہ وہ شافعی تھے. تو میں نے ثابت کیا کہ ان کے کئی مسائل ایسے ہیں جو کہ امام شافعی کے خلاف ہیں. یعنی امام بخاری تو اس بات کے قائل نہیں ہے کہ عورت کو، بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے. وہ تو باقاعدہ حدیث بخاری میں لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا، نبی الاسلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو مجھے پاؤں کو ہاتھ مار کے اسے ٹو دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور جب دوبارہ قیام میں جاتے تو میں پاؤں سیدھے کر لیتی. تو امام بخاری نے اس واقعے کو نقل کر کے صحیح بخاری کے اندر یہ چیز ثابت کی ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو انہوں نے تو نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام شافعی، نہ کسی اور امام کا کسی اعتبار سے کوئی لحاظ کیا ہے. جو بھی صحیح الاسناد احادیث کی زد میں جس کے فتوے آتے تھے انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اختلاف کیا، وہ کسی امام کے مقلد نہیں تھے. نعوذ باللہ، بالکل ان کے اوپر جھوٹ باندھا ہوا ہے. اور یہ اتنے جھوٹے ہیں، انہوں نے تو جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کو تصوف کے سلسلوں میں ڈال دیا ہوا ہے. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں. تو امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں باب بند ہے کہ عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے، اور اس میں وہ حدیث لے کے ہیں جو 3 صحابہ والی، جس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا میں روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. تو نبی الاسلام نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، تو کہ روزانہ رات کو جاگنا، اس کے اوپر انہوں نے باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ عبادت میں یعنی اس طرح کا غلو کرنا یہ مکروہ ہے، کراہت ہے اس کے اندر. یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو انہوں نے جھوٹ منسوب کیا یا اپنے بزرگوں کی طرف، امام بخاری تو اس طرح کے عمل کو ہی مکروہ دین میں سمجھتے تھے. تو ان کا کیا لینا دینا؟ یہ تو خامخواہ اپنی کٹی ہوئی دم کو چھپانے کے لیے خامخواہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، جی فلاں فلاں کا مقلد تھا. بالکل جھوٹ بولتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ قبر پہ جاتے تھے تو وہاں رفع دین چھوڑ دیتے تھے. وہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے بندو. ان کے ماننے والوں نے تو 400 سال تک، 1517 سے 1917 تک خانہ کعبہ شریف میں 4 مصلے رکھے ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے یہ لوگ قائل نہیں ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ٹالرنس تھی. اس حوالے سے چھوڑ دیں یار، ہماری زبان نہ کھلوائیں. احمد بن حنبل تو امام حنیفہ کا نام ہی لیتے تھے، ابو فلانا مسند احمد کے اندر موجود ہے. تو بیٹا مجھے یہ فلانا آپ کس کو کہتے ہیں؟ ان کا میں اس کو نعمان کو کہتا ہوں، ابو حنیفہ کو. یہ تو نام ایک دوسرے کے اس طریقے سے لیتے تھے، اور ان کی قبروں پہ جا کے انہوں نے رفع دین کرنا چھوڑ دینا تھا. چھڑ دو بس. اسی طریقے سے وہ پردے ڈالے ہوئے ہیں نا، جیسے کوئی مطلب وہ لیپا پوتی کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی پولیٹیکل لیڈرز جو ہے نا، وہ اپنے جو محبوب لیڈر ہیں ان کی چوریاں چھپانے کے لیے، ان کی کرتوت چھپانے کے لیے، نہیں وہ خود تے بڑے نیک نے، وہ نالڑے بندے اس طرح کر دینے. ہاں جی وہ خود تو بہت ایماندار ہے، آپ کو پتا ہے. یہ سارا چوری تو ساتھ کے لوگ کرتے ہیں، خود وہ بہت ایماندار ہے. اور چھوڑ دیں، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. میرے ساتھ کوئی ہیرا پھیری کر کے بتایا نا میرا ٹیم ممبر، ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جب تک اوپر والا بندہ یعنی ڈھیلا نہیں نہ ہوتا، نیچے یہ چیزیں ٹریول نہیں کرتی ہیں. کوئی ہینکی پینکی کر کے بتائے نا، ایسی کی تیسی نہیں اس کی.
یہ سب چور ہوتے ہیں نچلے والوں کے, اسی لیے ان کے ناک کے نیچے چینی بھی چوری ہوتی ہے, آٹا بھی چوری ہوتا ہے, اور سارے معاملات ہوتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی کی چوری چھوٹی ہے, کسی کی بڑی ہے, چور سارے ہی ہیں. تو مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں, اماموں کی گستاخی کا الزام. اس میں میں نے یہ سارے معاملات کھولے کہ یہ اماموں کے اوپر بالکل جھوٹ باندھا ہوا ہے انہوں نے, محدثین کے اوپر کہ وہ فلاں کے مقلد تھے, وہ فلاں کے مقلد تھے, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. جی نیکسٹ.